کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس پہ وہ یونیورسٹی آف ملانو بیکوکا میں ہم نے آن لائن اپلائی کیا تھا ایڈمیشن کے لیے. تو بیسیکلی ایسے ہوتا ہے، پہلے آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیں، پھر اس کے بعد آپ ڈی ایس یو ریجنل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیں. تو بعض دفعہ کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے، 1 منتھ رہ گیا، تو اس سے بہتر آپ ساتھ ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈی ایس یو ریجنل اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر دیں. تو اس میں یہ ہوگا، وہ پروسیجر ادھر بھی سے بھی آپ کا چلتا رہے گا. جیسے آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو وہ آپ کو اسکالرشپ کے لیے بھی کنسیڈر کر لیں گے. تو میں آج آپ کو ڈی ایس یو اسکالرشپ کے لیے بتاؤں گا کیسے اپلائی کرنا ہے. اور اس میں تو اکوموڈیشن اور ہر چیز وہ اویل کرتے ہیں، دیتے ہیں آپ کو نا. تو چلیں ہم اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے اسپورٹیلو یونیمیب لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جیسے سرچ کریں گے تو سب سے پہلے جو لنک اوپن ہوگا، یو نیڈ ٹو کلک دس ون، اوکے. یو نیڈ ٹو اوپن فرسٹ لنک، اوکے. تو جیسے آپ اوپن کریں گے، آپ یا تو گوگل اس کو ٹرانسلیٹر کو یوز کر لیں گے. یہاں پہ آپشن ہوگا یہاں اٹالین اور انگلش کا، یہ آپ سلیکٹ کر لیں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے آپ سیم لاگ ان، مطلب یسٹرڈے آپ نے وہ یونیورسٹی ویب سائٹ پہ جو اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے وہ سیم پاسورڈ اور ای میل یوز کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹ کو نیو کریٹس کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپشن ہے یونیورسٹی لاگ ان، دیکھتے ہیں اگر آتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں، ادروائز ہمیں نیو اکاؤنٹ اس پہ بنانا پڑے گا. تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ میرا نیم ہے، سر نیم ہے، اوکے. آئی ول رائٹ آل ڈیٹیلز. اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل لکھ لی ہے، ریزیڈنس وغیرہ، جہاں پہ اب ریزیڈنس وغیرہ، پلیس وغیرہ ہو گیا، ایڈریس وغیرہ ہو گیا. آپ کا ہاؤس نمبر، مطلب گھر کا نمبر ہو گیا. آپ کا پوسٹ کوڈ ہوگا جہاں پہ آپ کا ڈاک خانہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ آفس. تو اس کے بعد آپ فون نمبر انٹر کریں گے، اس کے بعد آپ نیکسٹ جائیں گے. یہ جسٹ آپ کا فرسٹ میں آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے نا آئی ڈی ہوگا، آپ نے آئی ڈی کیسے لگانی ہے. تو میں ڈیٹیل انٹر کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پہ میں نے ڈیٹیل لکھ دی ہے، جس میں آپ کا میل، ڈیٹ آف برتھ آپ کی ہوگی، آپ کا کنٹری کون سا ہے. تو باقی آپشن یہ اپیئر نہیں ہو رہے یہاں پہ، تو ہم ان کو ایسے رہنے دیں گے. باقی پنجاب آپ کا کون سا میونسپلٹی ہے، لائک آپ میونسپلٹی کا بھی لکھ سکتے ہیں کہاں پہ آپ کی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کی ای میل ہوگی جو آپ کی اٹیچ کرنی ہے اس کے ساتھ. تو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم جائیں گے، اور نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم اپنی سٹیزن لکھیں گے، کہاں سے ہم. پاکستان. اگر پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یورپین کنٹری، اینی کنٹری ویئر یو آر فرام، یو کین رائٹ اٹ ہیئر، اوکے. سو وی نیڈ ٹو رائٹ کنٹری نیم اگین. Region is not appearing here. Country is also. Place, you need to write it here. اس کے بعد یہ میں نے ڈیٹیل ایڈ کر دی ہے، آپ کا پاسپورٹ کون سا ہے اور نمبر وغیرہ. اس میں آئی ڈی کارڈ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، کب آپ کا بنا تھا اور کب آپ کا ایشو ہوا تھا، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ جائے گا. سو نیکسٹ وی نیڈ ٹو انٹر. سو اس کے بعد ہمارا اکاؤنٹس کریٹس ہو جائے گا. تو یہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپلائی کس کے لیے کرنا ہے، لائک
2023-24 ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آپشن آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے آپشن اسی اسکالرشپ میں میکسیمم انکلیوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اکوموڈیشن اور ایوری تھنگ. تو سب سے پہلے ہم اپنے بینیفٹ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بینیفٹ میں آپ کا ہوگا پولیٹیکل ریفیوجیز کیا ہے, مطلب آپ کا پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے, آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا اٹلی میں. اگر تو اٹلی میں ہے تو آپ کا پھر کوئی اسٹیٹس ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ یس کلک کریں گے. تو یہاں پہ ہم نو کر دیتے ہیں, ہم پریزنٹلی اٹلی میں نہیں ہیں. اگر آپ میں کوئی ڈس ایبلٹی ہے تو 66%, تو دے ہیو ڈفرینٹ رولز اکارڈنگ ٹو دا ڈسیبلٹی, سو یو کین انٹر نو. سو اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے نہیں ہوئی تو یہاں پہ سارے آپشن ہیں, میرڈ, وڈو, سیپریٹ اینڈ ڈیورسڈ. سو اف یو آر سنگل یو کین رائٹ اٹ ان میرڈ. سو آرفن ہیں اگر آپ کے پیرنٹس ابھی ہیں کہ نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ابھی زندہ ہیں تو یہاں پہ آپ یس کریں گے, سوری نو کریں گے. آرفن وہی آپ کا ہوگا, سوری میں نے مسٹیک کر دیا. یہاں پہ آپ کا آرفن ہے مطلب آپ کے ماں باپ ہیں یا مطلب آپ یتیم ہیں, وہ ہوتا ہے اس میں آرفنز میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نو کریں, وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کریں گے آپ کی سچویشن کے. سو یہاں پہ کیئر نو ہوگا. میکسیمم یہاں پہ آپشن نو ہی ہوتے ہیں. میکسیمم آپ کو فزیکل ہیلتھ یا فٹنس وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا اور چیزوں کے بارے میں. تو یہاں پہ آپ کا اکنامک, پرائیویٹ باڈیز, اسکالرشپ باڈی بائی یونیورسٹی, سو آپ نو ہی کریں گے یہاں پہ. سو نیکسٹ جائیں گے. اس کے بعد آپ کی انٹرولمنٹ آ گئی. انٹرولمنٹ میں آپ نے یہ ہوگا یہاں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ سیلف فائنانس پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فیس پے کرنی ہوگی بعض دفعہ نا. تو بعض دفعہ ہوتا ہے آپ نے اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ لکھ دینا, آئی ہیو ناٹ پیڈ یٹ دا فرسٹ انسٹالمنٹ آف انٹرولمنٹ فیس فار دا 23 اینڈ 24 سیشن. اوکے, سو وی ول کلک دس ون. تو یونیورسٹی نام یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد آپ کا کورس آ جائے گا, آپ نے کورس کون سا سلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اسے پہلے انگلش میں کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سائنس آ جائے گی. ٹھیک ہے, لائک جس میجر میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ سارے آ جائیں گے. جیسے یسٹرڈے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ ڈفرینٹ آپشن سے. ٹائپ آف کورس کون سا ہے آپ کا, تو یہاں پہ یہ ماسٹر ہے, یہ پی ایچ ڈی اور ڈفرینٹس ہیں, تو آپ ہم یہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور کورس آپ نے کون سا سلیکٹ کیا ہوا ہے, تو یہاں پہ سارے کورس آ جائیں گے. لائک میں نے یسٹرڈے آپ کو بتایا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے کیا تھا, تو یہاں پہ میں وہ انٹر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کورس ایئر کون سا ہے, آپ نیو اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو فرسٹ ایئر کلک کرنا ہوگا. اگر نیکسٹ ایئر میں آپ اسکالرشپ کے لیے دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کا, تو سیکنڈ ایئر ہوگا. تو ہمارا فرسٹ ایئر, تو ہم فرسٹ ایئر کلک کریں گے. اس کے بعد پوزیشن ہوگی اس طرح, ان دا فرسٹ آؤٹ سائڈ ٹائم, انٹرول ان دا سیکنڈ ایئرز, انٹرول ان دا تھرڈ ایئرز, ریپیٹیشن. تو ہم فرسٹ ایئر کو ہی کلک کریں گے. تو فیلڈ جنرل آ جائے گا, یہ آٹومیٹیکل جنریٹ ہے. تو لوکیشن آلریڈی آ گیا, ملانو, کنٹری آف دا یونیورسٹی آف اوریجنز. تو یہاں پہ اوریجن کون سا, اٹلی ہوگا. یہاں پہ ہم اٹلی لکھیں گے, اٹلی میں لوکیٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ ہم اٹلی بھی لکھ سکتے ہیں, آپ ملانو لکھ دیں. ہم نیکسٹ پہ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو انٹرولمنٹ اینڈ یونیورسٹی کیریئر بریکس کہ مطلب اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن لکھنی ہوگی. اگر تو آپ فریش مین ہیں, لائک یونیورسٹی میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ تو ایڈمیشن مطلب فیس پے کرتے ہیں, تو اس کو آپ کو نا ایک کوڈ ملتا ہے, تو انٹرولمنٹ کوڈ. تو یہاں ابھی ہمیں نہیں ملا تو ہم اس کو حال ہی چھوڑ دیں گے. اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لائک 2023 کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ 3 آ جائے گا. تو نیکسٹ کر دیں گے ہم. اور اس کے بعد ہمارے بینیفٹس کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے, لائک دا ماسٹر ڈگری ریکویسٹ فار بینیفٹس. تو یونیورسٹی وی ریمائنڈ یو دیٹ یو اپلوڈ دا ڈکلریشن آف دا
ہاں ڈکلیریشن ویلیو یہ ہوتا ہے آپ اپنی کنٹری میں اٹالین ایمبیسی سے حاصل کرتے ہیں. وہ بعض دفعہ آپ آن لائن اپلائی کر کے بھی کر سکتے ہیں, بعض دفعہ آپ اسلام آباد ایمبیسی کا یا اپنے کنٹری کی اٹالین ایمبیسی کا چکر لگا کے وہاں سے آپ وہ ڈکلیریشن ویلیو حاصل کر سکتے ہیں. تو لائک یہاں سے میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان انٹر کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ گریجویٹ ہو گئے ہیں تو یہ والا آپشن کلک کریں. اگر آپ نہیں ہوئے, لائک آپ 7 سیمسٹر میں 8 سیمسٹر میں ہیں یا ماسٹر کے 4 سیمسٹر میں ہیں, تو آپ اس کو کلک کریں گے. تو میں گریجویٹ ہو گیا ہوں تو میں گریجویٹ والے آپشن کو کلک کروں گا. تو یہ انہوں نے ڈیٹ دی ہوتی ہے کب تک آپ یہ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو نیکسٹ جائیں گے ہم. اس کے بعد ہوگا آپ کے بینیفٹس, آپ اس اسکالرشپ سے کون سے بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو میکسیمم آپ کو ہوگا ایڈمیشن ہونا چاہیے, اسکالرشپس ہوگا, ریزیڈنس اپارٹمنٹ آپ کو دیں گے, ساتھ اسکالرشپ ہوگی. اب جیسے اسکالرشپ والے آپشن کو کلک کریں گے اس کے ساتھ یہ یونیورسٹی کارڈ اور جو کینٹین وغیرہ ایوری تھنگ اس میں انکلیوڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. اس کے بعد آپ کا ڈکلیئر دا فالوئنگ پریفرنس آف دا اکوموڈیشن پلیس. تو یہاں پہ ڈفرینٹ اکوموڈیشن پلیسز وغیرہ ہیں, پریفرنس وغیرہ ہوں گی. آپ نے کون سی پلیس کو پریفرنس کرنا ہے سب سے پہلے. تو یہاں پہ ڈفرینٹ آرڈر ہیں, تو اس کے مطابق آپ کو یہاں پہ پہلے ہوتا تھا 10-12 چوائس دیتے تھے آپ کو, ابھی آپ کو اتنی چوائس نہیں دے رہے. یہاں پہ آپ اپنی چوائس کے مطابق مطلب کون سی چوائس پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ. تو میں آپ کو کرتا ہوں. اس کے بعد ہم نے اکوموڈیشن کی یہ پریفرنس دینی ہے, وہ اکارڈنگلی آپ دے دیں. تو اس میں بیسیکلی سننے میں آیا تھا یہ U42 سب سے بیسٹ ہے, تو اس میں نے فرسٹ پریفرنس دے دی ہے. تو باقی اکارڈنگلی ان کی ساری بلڈنگز اچھی ہیں, بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض دفعہ سینٹر ہو یا باہر ہو کہیں یونیورسٹی کے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ اکارڈنگلی اس یونیورسٹی کے مطابق میں آپ دیکھ لیں گوگل پہ کون سی آپ کے لیے سیوٹیبل ہوگی. تو یہ ساری ٹھیک ہی ہوتی ہیں, مطلب فارن اسٹوڈنٹ کو اچھی دیتے ہیں اکوموڈیشن وغیرہ. تو پھر آپ اس کو نیکسٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کا کینٹین سروس میرے ریکوائرمنٹس ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا ہے آپ نے فرسٹ ایئر اپلائی کیا, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, تو یہ تو ہمارا فرسٹ ایئر ہے تو ہم اس کو نو کر دیں گے, ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم ہم اپلائی کر رہے ہیں تو ہم اسے فرسٹ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ کے آ جائے گی اسٹوڈنٹ کنڈیشن ان دا سیم سٹی اور کورس لوکیشنز. آئی ڈکلیئر دا مائی ہاؤس ہولڈ. تو ہم ابھی اٹلی میں نہیں ہیں, ہم اٹلی آؤٹ آف اٹلی ہیں, تو ہم نو کریں گے. تو ٹریول کے لیے ہم ہمارا مور دین 90 منٹس ہی لکھیں گے, کیونکہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہم کہاں پہ لیں گے اپنی اکوموڈیشن وغیرہ. یہاں پہ ہم نو کریں گے. تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مطلب کہاں پہ اکوموڈیشن لینا چاہ رہے ہیں. تو ریزیڈنٹ بیکوکا, ادر پبلک کا پرائیویٹ اکوموڈیشن, فری ہاسپٹیلٹی, ایرسمس اکوموڈیشن. سو ہمیں ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے, تو ہم اس کو ابھی نو اکوموڈیشن ہی کریں گے, کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں پہ رہائش ہوں گی ہماری. تو اس کو نو کریں گے, ہم آگے جائیں گے. اس کے بعد آپ کا وہ پوچھیں گے آپ کے فارن اسٹوڈنٹ ابراڈ ہاؤس. تو ہماری فیملی, اگر تو آپ کی فیملی اٹلی میں ہے تو آپ ان میں سے کسی کو آپشن کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری فیملی ابھی اٹلی میں نہیں ہے تو ہم اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے. تو یہاں پہ یہ ہوگا کنٹری ود ہاؤس. تو یہاں پہ آپ کو اپنا کنٹری لکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. میں پاکستان سے ہوں لائک, تو یہاں پاکستان لکھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو فیملی ممبر پوچھیں گے آپ کے کتنے ہیں, تو اکارڈنگلی آپ کی فیملی میں اڈلٹس کتنے ہیں. تو لائک ان میری فیملی میں ہم ٹوٹل 6 ہیں, تو لائک 5 ہے میرے, تو ہم 5 لکھیں گے یہاں پہ. اڈلٹ ہیں تو یہاں پہ ہم میں 5 لکھوں گا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے تو یہاں پہ نو کروں گا میں.
تو اگر تو آپ فیملی میں الون ہیں، مطلب آپ کی کوئی فیملی میں اور نہیں ہے ممبر، تو یہاں پہ نو کر دیں. اگر ہے تو یہاں پہ آپ کو یس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ موو فارورڈ ہوں گے. لائک ہمیں ایڈ بھی کرنا پڑے گا فیملیز ممبر. یس، یہاں سے ہم سوری مجھے یس نہیں تھا کرنا، وہاں پہ نو کرنا تھا. کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ فیملی بھی ہے. تو میں اپنی فیملی کے مطلب امی ابو ہو گئے، اپنے بھائی بہن جو بھی ہیں آپ کے ایڈلٹس ہیں، تو ان کا نام آپ یہاں پہ انٹر کریں گے. تو میں آپ کو یہ ڈیٹیل لکھ کے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس کے بعد میں نے فیملی ممبر ایڈ کر لیے ہیں، ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے. اس کے بعد یہ آئی بی این کوڈ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اٹلی میں یوز ہوتا ہے، تو یہ اب ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، تو اس کو ہم ایز اے بلینک چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس کے بینیفٹ کے اسکالرشپ کے لیے ایسے ہوتا ہے، اب یونیورسٹی کارڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو نا آگے فارورڈ کر دیں گے. اس کے بعد یہ ہماری ساری ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے چیک کرنی ہے ایک دفعہ دوبارہ. ایک قسم کی سمری ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی مسٹیک ہوئی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکالرشپ. اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ آپ کے بعد میں کافی ایشو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہوتا ہے آپ اس کو نا اچھی طرح دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کنفرم کریں. تو اس کو آپ نے ایک دفعہ اچھی طرح دیکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کا لاسٹ آپشن ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا آخری آپشن ہوگا جہاں پہ آپ نے کلک کر دینا. اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو ایڈٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ نے لکھا ہوگا اس کے مطابق آپ کو اسکالرشپ الاٹ کریں گے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے اگر اس میں مسٹیک ہو جائے تو بعد میں آپ کے لیے ایشو بنتا ہے. تو اس سے بہتر آپ ایک دفعہ فارم کو دوبارہ دیکھ لیں، ریوائز کر لیں. اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو دیکھ لیں. So thank you so much for watching my video. If you like my video, please subscribe and like my channels. Because in futures I have plans to upload more videos according to the Italian government scholarship, Chinese government scholarship, UK and Australian government scholarship. So please subscribe my channels and like my video. So thank you so much for your time. Bye bye.